رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران ایمانی، یہ مجلس الوداعی مجلس کے عنوان سے صرف بیان مصیبت ہے۔ مجھے حکم ملا کہ کچھ ذکر 11ویں امام کا بھی ہو، مگر باب فضائل میں کوئی تذکرہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ صرف مصیبتیں بیان ہونا ہیں اور کہاں تک جائے مجلس مجھے خود خبر نہیں، اس لیے کہ 3 غم ہیں جو ایک نقطے پہ جمع ہیں۔ ایک غم تو یہ ہے کہ 12ویں امام یتیم ہو گئے۔ عظیم غم ہے کہ جو وقت کا امام ہے وہ یتیم ہو گیا۔ اس امام کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ خدا لعنت کرے معتمد عباسی پر کہ جس نے 11ویں امام کو شہید کیا۔ زین گرامی 28 برس کا سن تھا میرے امام کا، بس 232 ہجری میں پیدا ہوئے، 260 ہجری میں زہر سے شہید کر دیا گیا۔ آج 8ویں ربیع الاول ہی کو سامرہ میں آپ کا جنازہ اٹھ رہا۔ آج ربیع الاول کی 8ویں تاریخ ہے، سامرہ میں جنازہ اٹھ رہا ہے، اور امام کی حفاظت کا بھی مرحلہ ہے کہ وقت کے امام آخری حجت کو کوئی غضن نہ پہنچے، تو امام جنازے میں اس طرح شریک نہیں ہے کہ جیسے ایک بیٹے کو شریک ہونا چاہیے۔ کل 5 برس کی عمر ہے، اور نماز پڑھانے کے لیے جب آپ کے چچا بڑھے تو امام ایک بیگ ظاہر ہوئے، ابا کے دامن کو جھٹکا، کہا چچا یہ حق میرا ہے کیونکہ اس کے بعد حجت خدا میں ہوں۔ امام نے نماز پڑھائی، جنازہ اٹھا، دفن ہو گیا۔ مولا بڑی مصیبت ہے یتیم ہو جانا، بڑا عظیم صدمہ ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، مولا آپ بھی 5 برس کے تھے، کسی نے تماچے تو نہیں مارے؟ مجھے 5 برس کی وہ یتیمہ یاد آتی ہے کہ جس سے رخسار تماچوں سے نیلگوں کر دیے گئے۔ تو ایک تو یہ غم کہ میرے مولا یتیم ہو گئے، دوسرا ایک بڑا غم یہ کہ آج ہی کی تاریخ تھی کہ جب وہ بیویاں لوٹی کہ جو مدینے سے 28 رجب کو نکلی تھی، 8ویں ربیع الاول کو مدینے واپس آئی۔ تیسرا بڑا مرحلہ یہ ہے کہ آج عزا رخصت ہو رہی، ابھی رات تک گہما گہمی تھی، انجمنیں پڑھ رہی تھیں، آپ مصروف تھے
کیسا لگ رہا ہے کہ اب حسین جا رہے ہیں، اب نہ یا حسین کی صدا، اپنا وعدوں کا سلسلہ، اپنا یہ کہ اب اس انجمن سے اس انجمن میں جانا ہے۔ زن گرامی حسین جاتے ہیں تو ایک نحوست سی چھا جاتی، جو رونق رات تھی سال بھر اب وہ رونق یہاں نہیں دکھائی دے گی، اس لیے کہ وہ رونق میرے مولا کی آمد کی تھی۔ ذرا سا تصور کیجئے اور میرے ساتھ چلیے کہ ایک قضا خانہ، ایک محلہ، ایک انجمن کی الوداعی مجلس، جہاں سے حسین جا رہے ہیں، علم سوارے جا رہے ہیں، تابوت سوارا گیا ہے، قضا خانہ سجا ہے، ابھی مجلس تمام ہوگی تو علم برآمد ہوگا، آپ کے کلیجے پھٹ جائیں گے، تابوت نکلے گا، آپ کا دل غموں میں ڈوب جائے گا کہ مولا جا رہے ہیں۔ جب علم اور تابوت سے یہ عالم ہے تو ہمیں مدینے کا وہ گھر یاد آ رہا ہے جہاں سے حسین جا رہے ہیں۔ پورا کنبہ جا رہا ہے، ایک بیمار بیٹی ہے جو تڑپ رہی، بابا میں جیوں گی کیسے؟ جزاکم ربکم خیرن جزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے بابا آپ جا رہے ہیں، میں جیوں گی کیسے؟ بابا آپ کے بغیر آپ کی بیٹی مر جائے گی، کیا کیا بین ہوئے، کیا کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں معلوم۔ میر صاحب کہتے ہیں کہ تڑپ کر حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا نے کہا، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضہ کی سواری میں بٹھا دو۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ زنگامی حسین رخصت ہوئے، سیدانیوں کا کارواں چلا، بڑی شان سے چلا، 36 ہماریاں ہیں، محملیں ہیں، ان ہماریوں کو ہاشمی جوان اپنے حلقے میں لیے ہوئے ہیں۔ عباس غازی کبھی سب سے آگے کبھی سب سے پیچھے، پورے کارواں کو اپنی نگرانی میں لیے ہیں کہ ایک بیک کچھ آ کر مولا عباس نے امام حسین کے کان میں کہا، قافلہ رک گیا۔ کسی نے پوچھا قافلہ کیوں روکا گیا؟ کہ حسین کی بیمار بیٹی آ رہی، ابھی جس نے گھر سے رخصت کیا تھا وہ بیٹی آ رہی ہے۔ نگرامی کارواں روک دیا گیا، حسین کی بیمار بیٹی تنہا نہیں آئیں، بی بی ام البنین کے ساتھ ساتھ آئیں۔ قافلہ پھر رکا، ایک بار پھوپھی سے گلے ملیں، ماں سے گلے ملیں، بہنوں کو رخصت کیا، سکینہ کو چمٹا لیا، میری بہن جلدی لوٹ کے آنا، بابا کو سلام کیا، علی اکبر سے کہا کہ جب بیاہ ہو تو بلا لینا، میرے بھائی جب شادی ہو تو بہن کے بغیر شادی نہ کرنا۔ یہ آرزویں، یہ تمنائیں، یہ گفتگو سب سے آخر میں اس ہماری پر آئیں کہ جس پہ ایک گہوارہ رکھا ہوا تھا، جس میں ایک 6 مہینے کا بچہ کھیل رہا تھا۔ بہن آئی، ہاتھ پھیلائے، علی اصغر ہمک کر گود میں آ گئے۔ جب گود میں آ گئے تو دیر تک پیار کیا، اے علی اصغر تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، تمہارے بغیر تو بہن بہت اکیلی رہے گی۔ شہزادے علی اصغر سے پیار کرتی رہیں۔ بی بی رباب سے کہا کہ اماں اس میرے بھائی کو میرے لیے چھوڑ دیجئے۔ بی بی رباب نے کہا علی اصغر بہت چھوٹے ہیں۔ رباب نے جب علی اصغر کے خرد ہونے کا احساس دلایا تو کہا اماں میں اپنے بھائی کو پال لوں گی، کوئی تو رہے جو میری تنہائیوں کا مونس رہے، اکیلے میں میرا دم گھٹ جائے گا۔ آخر میں یہ کہا اچھا اماں علی اصغر کو واپس کر دوں گی، مگر شرط یہ ہے کہ علی اصغر میری گود سے خود سے چلے جائیں۔ نہ جانے شہزادے کی سمجھ میں کیا آیا کہ ماں نے ہاتھ پھیلائے تو ماں کی طرف مسکرا کر دیکھا، بہن کے گلے سے لپٹ گئے۔ پھوپھی نے ہاتھ پھیلائے، مسکرا کر دیکھا، بہن کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ فاطمہ صغرا نے کہا اماں میرا بھائی بھی نہیں جانا چاہتا۔ دیر ہونے لگی، آقا حسین نے کہا کہ دیر ہو رہی ہے، قافلہ بڑھتا کیوں نہیں؟ کہ علی اصغر فاطمہ صغرا کی گود سے کسی کی گود میں آتے نہیں۔ خود حسین تشریف لائے، ہاتھ نہیں پھیلائے، کان میں کچھ کہا، نہ جانے کیا کہا کہ ابھی تک جو بہن کے گلے سے لگے تھے ہمک کر باپ کی گود میں چلے گئے۔ بڑی حسرت سے بہن نے دیکھا، اے بھیا تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ بیٹی کو سینے سے لگایا، بیٹی کو سینے سے لگایا، آواز دی
آواز دی، اے بیٹی جب کہیں پہنچ کر سکون ہو جائے گا تو تمہیں لینے کے لیے تمہارے چچا بھی آئیں گے، تمہارے بھائی علی اکبر بھی آئیں گے، ابھی گھر جاؤ۔ عزیزان گرامی، فاطمہ صغریٰ 2 بار حسین سے رخصت ہوئیں، حسین کی 2 بیٹیاں 2 بار حسین سے رخصت ہوئیں، فاطمہ صغریٰ اور سکینہ۔ فاطمہ صغریٰ مدینے میں 2 بار رخصت ہوئیں، سکینہ کربلا میں 2 بار رخصت ہوئیں۔ مدینے سے حسین رخصت ہو گئے، کربلا آ گئے، اور کربلا میں ایک دوپہر میں بھرا گھر اجڑ گیا۔ ہاں، ہم اسی اجڑے ہوئے گھر کی یاد میں بیٹھے ہیں، انہی کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ آئیے سلام کریں ان مہمانوں کو کہ جو آج تک ہمارے مہمان تھے، سلام کریں کربلا کے ان شہیدوں کو، سلام کریں ان کشتوں کو کہ جن کی لاشوں کی توہین کی گئی۔ کیسے سلام کرے؟ بس جی چاہتا ہے کہ جیسے امام عصر نے سلام کیا ہے ویسے ہی سلام کرے۔ جیسے امام عصر نے جب جناب قاسم کو سلام کیا تو کہا سلام ہو اس پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ گئی۔ جب مولا حسین کو سلام کیا تو اس شان سے سلام کیا کہ سلام ہو اس پر کہ جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ جب مولا عباس کو سلام کیا تو اس طرح سے سلام کیا کہ سلام ہو اس پر جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے۔ عزیزان گرامی، بازو بریدہ، بازوؤں پر بھی سلام کیا، چاند سے سینے پر بھی سلام کیا، ایک ایک کو سلام کیا۔ پھر ایک ٹکڑا زیارت ناہیہ کا کلیجے کو تڑپا دیتا ہے جب اس شان سے ایک معصومہ کو سلام کیا۔ امام نے آواز دی سلام ہو ان رخساروں پر جن کا رنگ بدلتا رہا۔ ہائے میرے امام نے سلام کیا، سلام ہو ان رخساروں پر جن کا رنگ بدلتا رہا۔ ہاں، کبھی تماچوں سے سرخ ہو جاتے تھے، کبھی نیلے ہو جاتے تھے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ شہیدوں کو سلام کرے، رخصت کرے، الوداع کہے۔ کربلا والو الوداع، ہم سے جو غلطی ہوئی ہو معاف کر دینا، ہم حق خدمت ادا نہ کر سکے، ہم مومنین بھی معافی مانگتے ہیں، انجمن دست حسینی کے اراکین بھی معافی مانگتے ہیں، جو رونے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا۔ ہاں، حسین کو رخصت کریں۔ اب حسین رخصت آخر کے لیے خیام کی طرف آئے، چاہتے تو تھے کہ سیدانیوں کے خیمے کے قریب آئیں، لیکن سیدانیوں سے پہلے اصحاب کے خیمے پہ نظر پڑ گئی۔ سارے صحابی یاد آ گئے، سارے ناصر یاد آ گئے، اصحاب کے خیمے کی طرف مڑ گئے۔ سب سے آگے ایک خیمہ تھا حبیب ابن مظاہر کا، اس خیمے پہ رکے، در و دیوار کو دیکھا، آواز دی اینا اینا حبیب، اے حبیب کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں، کیونکہ گردنیں کٹائے ناصر سو رہے ہیں۔ حبیب کے خیمے پہ آئے، زہیر کے خیمے پہ آئے، عابس شاکری کے خیمے پہ آئے، شوذب کے خیمے پہ آئے، ایک ایک کے خیمے پہ آ کر آواز دی، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ پھر ایک بڑے سے خیمے میں آئے، اس خیمے کے در پر رک کر کوئی آواز نہیں دی۔ صاحب دمت الساکبہ نے لکھا کہ پردہ ہٹایا، اندر چلے گئے، کبھی خیمے کی ایک دیوار کو دیکھا، کبھی دوسری دیوار کو دیکھا، خیمے کی تنہائی اور ویرانی کو دیکھا، خاک پر بیٹھ گئے، مٹھیوں میں خاک بھری، رو کر کہا عباس تم نے مجھے رلا دیا، اے میرے بھائی تمہارے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی۔ خیام سے نکلے، بیبیوں کے خیمے تک آئے، آواز دی زینب و کلثوم و رقیہ و رباب تم پر حسین کا آخری سلام، ماں کی کنیز فضہ تم پر حسین کا آخری سلام۔ در خیمہ سے آواز آئی، بی بی زینب نے کہا بھیا آپ بھی جا رہے ہیں؟ ہاں بہن میں بھی جا رہا ہوں۔ بھیا سیدانیوں کی خواہش ہے کہ آپ کو مل کر رخصت کر لیں۔ کہا رخصت کی کیا صورت ہوگی؟ کہا بیویاں حلقہ بنا لیں گی، آپ اس حلقے سے گزر جائیے، آخری بار سیدانیاں پنجتن کی آخری تصویر دیکھ لیں۔ حلقہ بن گیا، حسین حلقے میں آئے، ایک ایک بی بی کو دیکھا، رو دیے، یہ ام لیلہ ہے، اس کا علی اکبر مارا گیا، یہ ام وروا ہے، اس کا قاسم مارا گیا، یہ ام رباب ہے، اس کے گود کی گرمی بھی نہ کم ہوئی ہوگی، ابھی ابھی علی اصغر کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ حسین بیویوں کو دیکھ کر رو رہے تھے اور سیدانیاں حسین کو دیکھ کر رو رہی تھی۔
اس لیے کہ صبح جب حسین کو دیکھا تو صاف و شفاف لباس میں تھے، لیکن اس وقت دیکھا تو چہرے پہ علی اصغر کا خون تھا، سینے پہ علی اکبر کا خون تھا، ہاتھ میں علی اصغر کے لحد کی تربت تھی۔ سیدانیوں نے آواز دی، زہرا کے لال یہ کیا ہو گیا؟ کا ایک دو پہر میں بھرا گھر لٹ گیا، صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہوں۔ حلقہ ٹوٹا، بیویاں اپنی جگہ بیٹھ کر سر و سینہ پیٹنے لگیں۔ حسین در خیمہ کی طرف جانے لگے، سب سیدانیاں تو خاک خیمہ پر بیٹھی تھیں، مگر مولا کی 7 بہنیں تھیں، کوئی بازو تھامے تھی، کوئی ہاتھوں کو پکڑے تھی، بی بی زینب گلے میں باہیں ڈالے تھی۔ اس شان سے در خیمہ تک حسین کی سواری آئی، بھیا خدا حافظ، پنجتن کی یادگار خدا حافظ، نبی کے نواسے خدا حافظ۔ سر پر امامہ تھا، امامے کو اتارا، ہاتھ میں لیا، آسمان کا رخ کیا، پروردگار اے میرے معبود ان کو میرے غم میں صبر دینا۔ یہ کہہ کر خیمے سے نکلے، آئے ذوالجناح کے قریب آئے۔ عجب مرحلہ ہے، اس سے پہلے جب حسین ذوالجناح پر سوار ہوتے تھے تو حضرت عباس رکابوں کو تھام لیتے تھے، حضرت علی اکبر لجام فرس کو تھامتے تھے، لیکن اس وقت کوئی نہیں۔ بڑی حسرت سے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، مرثیہ پڑھا، یا فرسان الحجا، اے میرے شیروں کہاں ہو؟ اپنے ایک ایک ناصر کو یاد کیا۔ خیمے کا پردہ اٹھا، 2 بیویاں برآمد ہوئیں، ایک نے رکاب تھامی، ایک نے لجام فرس تھامی۔ روتے ہوئے حسین نے پوچھا بیویوں کون؟ تو جس نے رکاب تھامی اس نے کہا آپ کے غلام عباس کی زوجہ، یہ کام میرا شوہر کرتا تھا، عباس نہیں ہے تو یہ کنیز حاضر ہے۔ لجام فرس تھامنے والی بی بی نے کہا میرے بھائی تمہاری بہن زینب۔ عزیزان گرامی، لجام فرس پر گھوڑے کی پشت فرس پر بیٹھ کر حسین نے بیویوں سے کہا اب خیمے میں جاؤ، دیکھو جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہ نکلنا۔ وصیتیں فرمائیں، جاتے جاتے آواز دی زینب میری سکینہ سے خبردار رہنا۔ بی بی خیمے کی طرف چلی گئیں۔ حسین نے چاہا کہ گھوڑے کو آگے بڑھائیں، گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، کاس پہ باوفا آخری منزل تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے سمو کی طرف اشارہ کیا، بڑا جگر خراش منظر تھا۔ 4 برس کی سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین گھوڑے سے اترے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، چھوٹی بیٹیوں کے باپ موجود ہوں گے، بیٹیوں کو کتنی انسیت ہوتی ہے باپ سے۔ حسین کا کلیجہ جیسے پھٹ گیا، سکینہ کو گود میں لے لیا، گود میں لے کر گلے سے لگا لیا۔ اے بیٹی ابھی تو آپ نے رخصت کیا۔ ہاں بابا، دل نہیں مانتا۔ اے بیٹی خیمے میں جاؤ، بابا چلی جاؤں گی، ایک وعدہ کر لو۔ کیسا وعدہ؟ بابا تمہیں معلوم ہے کہ سکینہ کو نیند اس وقت آتی ہے جب تمہارا سینہ میسر ہو، رات ہو تو واپس آ جانا۔ اے بیٹی آج کی رات ہم نہ آئیں گے۔ اے بابا پھر میں سوؤں گی کیسے؟ اے بیٹی اماں کے سینے پر آرام کرنا۔ بابا اماں کے ساتھ تو علی اصغر سوتے ہیں۔ بیٹی ترتیب بدل گئی، علی اصغر میرے ساتھ مقتل میں ہوں گے، تم ماں کے ساتھ خیمے میں رہنا۔ میں کہوں گا آقا خیمے بھی کہاں، آپ کی شہادت کے بعد تو خیمے بھی جل جائیں گے۔ آج کی رات کیسے گزرے گی اللہ ہی جانے۔ عزیزان گرامی، مولا حسین نے کہا بیٹی تم ماں کے سینے پر سونا، علی اصغر میرے پہلو میں سوئیں گے۔ بی بی نے کیا کہا مجھے نہیں معلوم۔ میر انیس بی بی کی زبان سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جیتے رہیں فرزند سبھی لخت جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں۔ اے بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں، اے بابا میں تو آپ کے سینے پر سوؤں گی۔ نہیں بیٹی ضد نہ کرو، بابا اگر تم نہیں آ سکتے تو مجھے بلا لو۔ حسین رکے، کچھ لمحہ چپ رہے، آواز دی اچھا سکینہ آج کی رات تو بلا لوں گا مگر آج کے بعد ضد نہ کرنا۔ گوشت سے اتارا، جاؤ بیٹی خیمے کی طرف جاؤ، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ سیدانی خیمے کی طرف بڑھی، حسین اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بی بی خیمے کی طرف قدم بڑھاتے بڑھاتے رک گئیں۔ حسین نے آواز دی کیا ہوا سکینہ؟ مڑی، ننھے ہاتھ پھیلائے، بابا آخری بار سینے سے لگا لو۔ نہ جانے کس درد سے کہا
کہ حسین جلتی زمین پر لیٹ گئے. میری بچی میرے سینے پہ لیٹ جا. سکینہ آئی، باپ کے سینے پہ اپنے سینے کو رکھا، رخسارے پہ رخسارہ رکھا، کبھی ماتھا چوما، کبھی رخسار چومے، کبھی ہونٹوں کو بوسہ دیا. حسین نے بھی سکینہ کے ماتھے کو چوما، رخسار کو چوما. اے بی بی پیار کرا لو، ارے ابھی تھوڑی دیر بعد یہی رخسار ہوں گے، ظالموں کے تماچے ہوں گے، کانوں سے بندے کھینچ لیے جائیں گے. اے بی بی اب کوئی پیار کرنے والا نہ ملے گا. واہ حسینہ.